وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وزعمتم النصارى وزعمتم النصارى تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے. مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے. آج وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اور اگر مائک کا انتظام ہے اور اگر عورتیں بھی اگر بات کو سن رہی تو میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج جمعہ کا دن ہے اور عیسوی سال کے اعتبار سے
انگریزی ماہ کے اعتبار سے آج گویا کہ آخری دن ہے اس سال کا، آخری دن ہے۔ گزشتہ رات بھی میں نے اس عنوان پر کھل کر بات کیا کہ 31 نائٹ اور مسلم نوجوان، اس عنوان پر میں نے کھل کر رات میں بات کہی، عرب کے حکمرانوں سے بھی کہا، ناچنے گانے والے دو کوڑی کے بالی ووڈ کے نچنیوں سے بھی میں نے بہت کھل کر بات کہی، اور میں کل ہی جلگاؤں پہنچا، تھوڑا سا لمبا سفر تھا، تھکا ہوا بھی تھا، لیکن دوپہر میں رفیق شاہ صاحب سے جیسے پہنچا تو پہلی ملاقات رفیق صاحب سے ہو گئی، اور انہوں نے وہیں پر وہ کیا بولتے اس کو وعدہ لے لیا کہ آپ جمعہ دے دو۔ اس کے بعد جب اس کا فون آیا تو میں نے کہا کہ رفیق صاحب کو فون لگاؤ، تو کہا کہ نہیں بھیا وہ تو اب اتنا غصہ ہو جائیں گے موبائل ہی پھینک کے مار دیں گے۔ وہاں سے فون آیا تو میں نے کہا کہ 2 منٹ ہو گئے، میں نے وعدہ کر لیا، انشاءاللہ اگلا جمعہ آپ لوگوں کو دوں گا۔ تو تھکا ہوا ذہن تھا، لیکن رات میں ہم نے اس عنوان پر کھل کر بات کی، اور یہ عنوان ہے اس وقت کا سب سے اہم عنوان، اصلاح معاشرہ کا۔ اور اصلاح معاشرہ میرے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سماج کو سدھارنے کا کام کرنا، برائیوں سے روکنے کا کام کرنا، بھلائیوں کو پھیلانے کا کام کرنا، خیر کیسے پھیلے، برائیاں کیسے ختم ہو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پچھلے ہفتے جب 2 ہفتوں سے تبلیغی جماعت کا مسئلہ چل رہا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے میرے بیان کا عنوان تھا کہ ہر انسان تبلیغی ہے، مسلمان نہیں۔ میں نے میڈیا والوں سے کہا کہ تم بھی تبلیغی ہے، تم پر بھی پابندی ارے بولو لگنی چاہیے۔ تو تبلیغ کا معنی کیا ہے، دعوت کا معنی کیا ہے، اس کا کنسیپٹ کیا ہے، وہ میں نے کلیئر کیا کہ تبلیغ کے معنی ہے پرچار، پرسار، پہنچانا، دعوت کے معنی ہے بلانا، تو دعوت و تبلیغ کے معنی ہے پرچار و پرسار کی تبلیغ۔ عربی لفظ ہے بلغ یبلغ تبلیغا، یعنی پرچار کرنا، پہنچانا۔ تو میں نے پہلے ہفتے میں کہا کہ ہر مسلمان تبلیغی ہے، اور پھر اس کے بعد میں دوسرے ہفتے میں نے میڈیا والوں کو اور بھارت کے چند شیطانوں کو جواب دیتے کہا کہ تم بھی تبلیغی ہو، اس لیے پابندی، سب کا وکاس ہونا چاہیے بھائی، سب کا ساتھ ہے نا۔ تو ہر مسلمان بھی تبلیغی ہے۔ اور بات یہاں سے یاد آ گئی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، زور سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حج کا، حج بھی آخری ہی تھا اور پہلا ہی تھا، یہ بھی کہہ دینا بہت ضروری ہے۔ پہلا ہی حج تھا اور وہی حج، ارے بولو آخری بھی تھی، کیوں کہہ رہا ہوں معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ آج کل لوگوں نے حج کو بھی فیشن بنا لیا، بار بار چلے اٹھ کر حج کو، ہے نا، 10 عمرے، 20 عمرے، 50 عمرے۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پیدا ہو رہے ہیں اور اسی علاقے میں موجود ہے، لیکن آپ نے حج بھی کیا زندگی میں ایک ہی، فرسٹ اینڈ لاسٹ۔ کیوں فرسٹ اینڈ؟ بار بار حج نہیں، بار بار عمرے میں 70,000 اور 1,00,000 روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے وہ 1,00,000 رقم جو عمرہ میں تم خرچ کر رہے ہو شان و شوقت کے ساتھ، تو تم کسی غریب کی بیٹی کے ہاتھ لال کر سکتے ہو، مہندی لگوا سکتے ہو، اس کا نکاح کروا سکتے ہو۔ کوئی میری قوم کا مسلم جوان جو ٹیلنٹ ہے، جو ذہین ہے، جو IPS، جو کلکٹر بن سکتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کو صرف رکاوٹ ہے پیسہ، فیس بھرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، وہ بار بار 10-20 عمرہ کرنے والے ہیں۔ تو تیرے ایک عمرے کا پیسہ اس غریب بچے کو دے دے تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کر IPS
کانگریس اور کلب کی طرف جائے، وہ گمراہ کرنے کا تجھے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس ایک بچے کو پڑھا دینے کا ثواب ملے گا۔ تو خیر بات یہاں سے یاد آ گئی کہ نبی کا آخری ہے، تو پہلا بھی وہی تھا اور آخری بھی وہی تھا، اور بعد میں یہ سمجھا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کا جو آخری خطبہ دیا جا رہا تھا، اور سنو میرے بھائیو اس خطبے میں، اس بیان میں جیسے ابھی آپ سن رہے ہو، تو میرے نبی کی زندگی کا آخری حج کا آخری خطبہ تھا، اور اس میں روایتوں میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ 1,24,000 یعنی تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام نبی کے اس بیان کو، حج کے اس خطبے کو سن رہے تھے۔ اور یہ بھی سن لو اس وقت 1.25 لاکھ صحابہ نبی کے بیان کو سن رہے تھے، کوئی گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ میدان لگا ہوا تھا، کوئی عراق کی طرف سے آیا، کوئی شام کی طرف سے آیا، پورے فالوورز جمع تھے، عاشقان مصطفیٰ جمع تھے، کیونکہ نبی کے ساتھ حج کر رہے ہیں اور نبی اپنی زندگی کا آخری خطبہ دے رہے ہیں، اور آخری الفاظ میں نبی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، کہ جو یہاں پر حاضر ہیں، جو یہاں پر حاضر ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ میری ان باتوں کو غائب لوگوں تک پہنچا دو۔ فَلْيُبَلِّغ، پہنچا دو، تبلیغ کرو۔ یہ نبی نے کہا تھا اس وقت صحابہ کو، اور پھر اس کے اثرات کیا ہوئے آپ کو معلوم؟ نبی نے کہا، جیسے میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج میں جو 31 کے بارے میں بات کروں گا، اس کو دوسروں تک پہنچا دو تو ہم جلگاؤں میں پہنچانے کو تیار نہیں ہے نا، اپنے ملنے جلنے والوں کو اچھی بات شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اس وقت 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ حدیث میں بڑے عجیب الفاظ آتے ہیں کہ 1.25 لاکھ صحابہ کو جب نبی پاک نے کہا کہ میری باتوں کو جو یہاں حاضر ہیں غائب تک پہنچا دو، میری باتوں کو، تو حدیث میں آتا ہے دیکھو وہ کیسے دیوانے تھے، کیسے فالوورز تھے، کیسے عاشق تھے، کیسے جان قربان کرنے والے تھے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی نے کہا نکلو اور میری باتوں کو پہنچا دو، تو حدیث کے جملے ہیں کہ جو صحابی کا منہ جدھر تھا، عراق کی طرف، شام کی طرف، انڈیا کی طرف، جدھر بھی تھا، وہ صحابی ادھر کی طرف نکل گیا۔ سمجھ رہے ہیں کیسا آپ ادا کیا؟ وہ صحابی جن کے منہ ادھر تھے، سمجھ رہے ہیں، وہ انڈیا آ گئے ہیں، اور آج انہی صحابہ کی محنتوں کا، تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ آج اس ملک میں 30 کروڑ ایمان کی شمعیں آدھار کارڈ کے حساب سے موجود ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ آج اس ملک میں اگر صحابہ تبلیغ نہ کرتے، وہ وہاں سے نہ نکلتے، تو ہم تک کہ اسلام، ہاں بلکہ آتا بھی تو اتنی جلدی نہیں آتا، ورنہ آج بھی گواہ ہے کیرلا میں وہ مسجد آج بھی بنی ہوئی ہے جو ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد ہے، جس کو آنے والے عاشقان رسول اور صحابہ کرام نے بنیاد رکھا تھا۔ آج ہی تو تبلیغ کرنے وہاں سے نکلے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کون آدمی نہیں جس کو مکہ میں مرنا اچھا لگے؟ کون آدمی نہیں جس کو نبی کے قبرستان میں دفن ہونا اچھا لگے؟ ہے اپنی تو تمنا رہتی ہے نا، موت ہی نہ آ جائے، کاش ایسے جینے سے عاشق نبی ہو کر دور ہوں مدینے سے، موت ہی نہ آ جائے، فرقت محمد میں خوف شاہ یوں آنکھیں جیسے میں چھلکتی ہو سرخ آبگینے سے، موت ہی نہ آ جائے۔ تو کون نہیں ہے جو مدینے میں دفن کیا ہونا چاہتا ہے؟ جنت المعلا میں اس کی قبر بنے کیا بھائی، اور جنت البقیع میں اس کو دفن کیا جائے جہاں صحابہ دفن ہیں، کون نہیں چاہتا ہے؟ لیکن دیکھو تبلیغ کی اہمیت کتنی تھی کہ وہاں کے رہنے والے نبی کے عاشق اور صحابہ کرام، جب نبی نے کہہ دیا پہنچاؤ دین کو غائب لوگوں تک، تو
نکل گئے. تو کتنی محنت کی ہوگی. تو ہر مسلمان بھی تبلیغی ہے، ڈرائیور بھی تبلیغی ہے، چائے بیچنے والا بھی تبلیغی ہے. ہم سب پر ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے. تبلیغ کسی مخصوص جماعت کا نام نہیں، بلکہ میں نے اس بیان میں ایک جملہ کہہ دیا سر پچھلے ہفتے کہ کمال کی بات ہے میں کبھی جماعت میں نہیں گیا، لیکن میں تبلیغی ہے. میں کبھی 40 دن نہیں گیا، یہ بہت سارے جگہ والوں کو معلوم نہیں ہے. میں کبھی 40 دن نہیں گیا. کہتے ہیں کہ علماء کو 1 سال نکلنا چاہیے، میں 10 دن بھی نہیں گیا، لیکن تبلیغ ہے. کیونکہ نبی کے دین کو پہنچانے کا نام تبلیغ ہے، نبی کی باتوں کو پہنچانے کا نام تبلیغ ہے نا. خیر کو پہنچانے کا کام، برائیوں سے روکنے کا کام کرنا یہ تبلیغ ہے. تو ہر مسلمان بھی تبلیغی ہے. اور میں نے ایک جملہ کہا کہ ہر انسان بھی تبلیغی ہے. او رجت شرما تو بھی تبلیغی ہے، او کالی چرن تو بھی تبلیغی ہے. جب میں نے کہا کہ تم بھی تو تبلیغ کر رہے ہو، تم پر بھی بیان لگنا چاہیے، بلکہ تم تو آتنکواد کی تبلیغ کر رہے ہو، تم تو دنگے فساد اور قتل عام کی تبلیغ کر رہے ہو، تم تو دھرم کے نام پر سنسد لگا رہے ہو اور اجمل قصاب کی بولی بول رہے ہو، تم تو آتنکواد پھیلا رہے ہو. پرسوں بھی میں جب رتنا گیری کے سفر پر تھا، بڑا پروگرام تھا، ہندو بھائی لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ چاروں طرف سے آ گئے تھے. وہاں پر بھی یہ کہا کہ ہر انسان تبلیغی ہے اور ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھائی کو پھیلائے، برائیوں سے روکنے کا کام کریں. مگر کتنی خباثت کی بات ہے، کتنی خباثت کی بات ہے. اب دیکھو دماغ میں عجیب بات یاد آ گئی، کتنی خباثت کی اور شیطانیت کی بات ہے کہ اس جگہ سے دین چلا، اس جگہ سے اسلام چلا، اس جگہ سے خیر کا کام چلا، اس جگہ سے دعوت کا کام چلا، اس ملک سے تبلیغ کا کام چلا. کیونکہ نبی نے اس وقت صحابہ کو کہا تھا کہ نکل جاؤ اور پھیلاؤ دین کو. تو صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے. لیکن آج کمال کی بات ہے کہ اسی ملک میں اب وہاں کے رمیش پرکاش کیلاش نہیں، وہاں کا شاہ سلمان، اور اس کا نام لیتے ہوئے رات میں نے کہا کہ تو خبیث ہے، تو شیطان ہے. تیرے نام کے آگے لفظ محمد لگا ہے، لیکن مجھے تیرے نام کے آگے لفظ محمد لگانے میں بھی شرم آئی. تو بن سلمان ہے، تو سلمان کی اولاد ہے. اور جس علاقے سے، جس ملک سے خیر کے دعوت اور تبلیغ کا کام چلا، وہاں سے 3 ہفتے پہلے آپ نے خبر سنا ہوگا اور پھر پورے ملک میں وائرل ہوئی کہ وہاں پابندی لگائی گئی. آپ نمازوں کی دعوت نہیں لے سکتے، آپ خیر کا کام، بھلائی کا کام نہیں کر سکتے. ہاں، آپ بھارت سے آ کر کروڑوں روپے لے کر یہاں پر ناچ گانا کر کے جا سکتے ہو، ناچ گانا کر کے جا سکتے ہو. جو نبی ناچ گانوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اور جس نبی نے اسی ملک میں بیٹھ کر اس زمانے کے گانے بجانے کی جو بھی چیزیں ہوں گی، اس نبی نے اس ملک میں پھینک کر ایسا پاؤں سے روک کر یہ کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. آج یہ یہودیوں کے ایجنٹ، یہ خبیثوں کی اولاد، یہ نصارہ کی گود میں پلنے والے محمد بن سلمان جیسے خبیث آج اس ملک میں جس نبی نے اس جگہ سے ناچ گانے کو ختم کرنے کا مشن پوری دنیا میں چلایا تھا، آج وہاں پر فلم فیسٹیول لگ رہا ہے. اور آج کی خبر معلوم ہے آپ کو، 31 وہاں پر بہت دھوم سے منایا جانے والا ہے. باقاعدہ دبئی سے لے کر گلف کنٹریز، بحرین وغیرہ میں تمام جگہ پر آج باقاعدہ کروڑوں روپئے آج 31 نائٹ کو منانے کے لیے، ناچ گانا کرنے کے لیے باقاعدہ آج کروڑوں روپئے سعودی عرب میں خرچ ہونے والے ہیں. کل میں نے بہت خطرناک بیان کیا ہوں اور وہ آ گیا ہے چینل پر، جس کو سننا ہے وہ بھی سن لیں. لیکن ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا یہ عنوان ہے آج کا، اور میں 15 سال سے یہ کام کر رہا ہوں کہ جب بھی 31 آتا ہے، میں ایک بچہ ہی اگر میری قوم کا ایک جوان بھی اگر میرے کہنے سے رک جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب ہیں. اور آج سے 15 سال پہلے یہ مشن میں نے شروع کیا تھا جب ناگوری چوک میں بلڈنگ بھی نہیں بنی تھی، نیاز علی بھیا کی وہاں پر میرا پہلا پروگرام ہوا تھا 31 کا. اس زمانے میں مجھے یاد ہے آج سے 15 سال پہلے کہ تقریباً 1300 نوجوان اس وقت کچھ ہوٹلوں میں یہاں پر باقاعدہ بہت زبردست پروگرام ڈانس کا رکھا گیا تھا. اور اس زمانے میں 15 سال پہلے اس کا ٹکٹ 250 روپے یا 700 روپے تھا. تو 1300 مسلمان جوانوں نے ٹکٹ پھاڑے تھے، وہ آج تک کے مجھے یاد ہے.
اور جب سے میرا مشن شروع ہے، اور میں مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہ 31st نائٹ، آج کی رات، کل میں نے کہا کہ آج کی رات میرے پاس میں سروے ہے، ریسرچ ہے کہ آج کی رات گناہوں کی ایسی رات ہوتی ہے کہ آج کی رات میں، ایک رات میں جتنی شراب بکتی ہے پوری دنیا میں، ایک رات میں جتنی شراب بکتی ہے پوری دنیا میں، پورے سال میں اتنی شراب نہیں بکتی ہے جتنی اس رات میں بکتی ہے۔ زنا عام ہو جاتا ہے، حرام کاری عام ہو جاتی ہے، بدکاری عام ہو جاتی ہے، ناچ گانے، مرد اور عورتیں اور جوان بیٹیاں ناچ گانے عام ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے تو کل بھی ڈرتے ہوئے کہا کہ ڈرو اس رات سے، ڈرو اس رات سے، کہیں اللہ کا غضب اور غصہ نازل نہ ہو جائے اور اللہ کا کوئی نیا عذاب نہ آ جائے۔ اور میں نے بھارت کے پاگلوں سے بھی کہا کہ پاگلو، اگر تم آج 31 منا رہے ہو تو ذرا یہ بھی تو سوچو کہ آنے والا سال کہیں اس کی وجہ سے اور اومیکرون کے حوالے نہ ہو جائے۔ بھئی 2 سال تو تم نے کورونا میں گزارے، نیا سال لگنے سے پہلے خبریں آ گئی، کیا تیسری بھی آ رہی لہر، اومیکرون کی لہر آ رہی ہے۔ تو میں نے صاف طور سے کہا دنیا کے تمام حکمرانوں سے کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو تمہارے باپ میں طاقت نہیں کہ تم کوئی ویکسین ایسے نکالو جس سے یہ اللہ کے بندے بچ جائے۔ پہلا کورونا آیا تو پہلی ویکسین آنے میں تم کو 1 سال لگے، کتنے لگے؟ 1 سال لگا پہلی ویکسین آنے میں۔ 1 سال کے بعد میں جیسی ویکسین آ گئی تو 4 دن بعد میں خبریں آ گئی کہ دوسری لہر آ گئی اور وہ یلو وائرس آ گیا، کیوں بھائی؟ بلیک فنگس آ گیا، وائٹ فنگس آ گیا، اور بلیک فنگس اور وائٹ فنگس کی خبر ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ تیسری لہر میں نیا اومیکرون آ گیا، کورونا وائرس کا نیا ویریئنٹ اومیکرون دکھ رہا بھی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ پاگلو، یہ اللہ کا عذاب اور اللہ کا عذاب اور اللہ کے غصے کو تمہارا کوئی ویکسین روک نہیں سکتا۔ ابھی پرسوں کی خبر ہے پونا میں جو بچے جن کو جو 18 طلبہ اسٹوڈنٹس کالج میں پازیٹیو نکلے وہ سارے کے سارے 2 ڈوز لیے تھے، نہیں سمجھا کیا لیے تھے؟ 2 ڈوز۔ تو میں نے کہا جب تم ناچ گانوں کا جشن لگاؤ گے، تم جب زنا کو، حرام کاری کو، بدکاری کو عام کرو گے تو یاد رکھو پھر اللہ کے عذاب آئیں گے، زمین سے بھی آسمان سے بھی تم اور اللہ کے غصے کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے ہندو بھائیوں میں ایک جگہ کہا، بڑی ان کو سمجھا کر کہا، بات ان کو بڑی پسند آئی، میں نے کہا کہ دیکھو اس کا ویکسین سوائے توبہ کے کچھ نہیں ہے۔ بہترین ویکسین کون سا ہے؟ توبہ۔ او امریکہ والو توبہ کرو، او یہودیوں توبہ کرو، او اسرائیلیوں توبہ کرو، رو اللہ کے سامنے کہ ہم نے فلسطین کی مقدس زمین پر جو عبادت والی جگہ ہے، جو انبیاء کی جگہ ہے، جہاں پر 1.25 لاکھ انبیاء نے ایک ساتھ نماز ادا کیے تھے ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ کی امامت میں، او یہودیوں، او اسرائیلی ظالموں، او آتنکوادیوں، اللہ سے معافی مانگو کہ میرے مولا ہم نے فلسطین میں ننگا ناچ کیا، ہم نے معصوم فلسطینی کے بچوں کو مارا، ہم نے عورتوں پر، ہم نے اسکولوں پر ہم نے بمباری کی، اے اللہ تو ہمارے جرموں کو معاف فرما۔ اور انٹرنیشنل گیملروں، اللہ سے معافی مانگو کہ ہم نے کورونا کی آڑ میں بھی عالمی پیمانے پر بڑا گیم کیا، تیرے بندوں کی زندگی سے کھیلا، اللہ سے معافی مانگو تبھی یہ اللہ کے عذاب رک سکتے ہیں۔ سب سے بہترین ویکسین توبہ ہے، توبہ ہے، توبہ ہے، سب سے بہترین ویکسین ہے نا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کورونا گیم ہے، میں تو کہتا بھیا آیا بھی اس کی مرضی سے اور جائیں گا بھی، ہاں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ کتنے بھی گیم کرے ہے نا، لیکن اللہ کا شکر ہے گیم میں اپن نہیں مر رہے، پھر بھی اشارہ سمجھ لو۔ تو یہ کتنے بھی گیم کرے، کورونا کا لانا بھی اللہ کے ہاتھ، لے جانا بھی اللہ کے ہاتھ، لیکن آج میں دعوت دے رہا ہوں جوانوں، مسلم جوانوں، کہ 31st نائٹ کو آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ زنا عام ہو جاتا ہے، حرام کاری عام ہو جاتی ہے، شراب عام ہو جاتی ہے، بدکاری عام ہو جاتی ہے۔ کئی ملکوں کے واقعات ہے
کہ کسی علاقے میں اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور کئی جگہوں کے تو ایسے ویڈیوز بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر کے کنارے پر شراب پی رہے تھے، ناچ گانا کر رہے تھے، اور اللہ کے غضب کو دعوت دیا اور اللہ کا غصے کو دعوت دیا، اور پھر سمندر کی لہریں آئی اور سینکڑوں جوانوں، مردوں اور عورتوں کو اپنے اندر سمیٹ کر لے کر چلی گئی. کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں وہ جو سمندر کی لہریں آپ نے دیکھا ہوگا نا، کبھی آپ چوپاٹی پہ جاتے ہوں گے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آگے کیوں نہیں جا رہی، نہیں سمجھا، وہیں آ کے دم تو وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. جیسے اس کو غصہ ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ آگے بڑھ جاؤ، اور پھر دنیا لکھتی ہے سونامی آ گئی. کیوں بھائی؟ کل جو پرسوں جو میرا رات کے بیان ہوا کون سے شہر میں ہوا؟ جہاں پر فل مارکیٹ کے ایریوں میں پانی کی کشتیاں اور جہاز چل رہے تھے. پرسوں میرا بیان اس جگہ پر ہوا. پھر میں نے وہاں کے ہندو مسلمانوں کو بھی سمجھایا کہ دیکھو تم نے قیامت، چھوٹی قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو انہوں نے دیکھا نا، تو وہ ہندو بھی بڑے جذبات میں میری بات کو سن رہے تھے. پرسوں کل ہی آیا میں جلتا ہوں. پھر اس جگہ پر جن لوگوں نے، جن تنظیموں نے کام کیا، جمعیت علماء اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں کوکن وغیرہ کی، تو ان تنظیموں کو میرے ہاتھ سے ستکار و سمان کیا گیا. تو ہندو بھی تھے اس میں، مسلمان بھی تھے. تو میں نے وہاں پر بھی یہ دعوت دیا کہ صرف رب کو راضی کرو تو سارے مسئلے حل ہوں گے. اور آج بھی مسلم جوانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آج کی رات عذاب کی رات بھی ہو سکتی ہے، گناہ کی رات ہوتی ہے. آج شراب، ناچ گانا، زنا عام ہو جاتا ہے. تو میں مسلم جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات کسی بھی حال میں اپنے گھروں سے باہر بھی مت نکلنا. یہ میں کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ. وہ جو بیٹھتے ہوں گے نا ٹپارے مارتے ہوئے چوپاٹی پہ، اپنے چوپاٹی ہے نا، ایک دم بھینی بھینی سوندھی خوشبوئیں آتی رہتی ہے، نہیں سمجھا؟ اور وہاں بیٹھ کے ناک کے کیڑے بھی، ارے بولو، مر گئے. میں گزر کر، میں رات میں کہیں سے بیان کر کے آیا، 1-1:30 بج رہے تھے. تو وہاں سے گزرا تو بڑی بدبو آئی. اور اس دن تو بھی تھا ساتھ میں، برابر 2 بجے رات کا ہم لوگ. تو میری فیملی بھی آئی تھی اس دن پہلی مرتبہ، میری گھر والی بھی آئی تھی. میں نے بہت سنی ہو تمہاری تاریخ. میں بھی چلتے دیکھتے بیان کیسا کرتے تم اسٹیج پہ گئے. تو میری بیوی بھی آئی تھی، اور وہاں میری بیوی میری بیٹی سب تھے. اب ہم جب آئے تو وہاں پر 1:30 بجے رات میں بھی بچے بیٹھے ہوئے، اور وہاں بدبو آ رہی. تو میری چھوٹی سی بیٹی نے پوچھی، ابا ان کو بدبو نہیں آتی کیا؟ مطلب بیٹے ان کے ناک کے کیڑے مر گئے. ارے وائرس کو تم دعوت دے رہے ہیں، بیماریوں کو تم دعوت دے رہے ہیں. تمہارے محلوں میں اگر کوئی آ جائے رات کے 12-1 بجے سے، اگر ہماری قوم کے جوان ایسے کناروں پر بیٹھ کر موبائل کھیلتے بیٹھے، تو اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہے، غیرت کی بات کیا ہے؟ کہاں گئی غیرت؟ مسلمان جوانوں، آج گناہ عام ہوگا، کسی بھی حال میں اپنے گھروں سے باہر مت نکلنا. کلیئر کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کے کو غصہ آیا اور غضب آیا تو بڑے بڑے عذاب بھی آ سکتے ہیں. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ اب سن لو اگلی بات. کیونکہ وہ محمد کا ملک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ملک جہاں سے ناچ گانوں کو، زنا کو، شراب کو ختم کیا گیا تھا، اور پوری دنیا میں وہاں سے مشن چلا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب شراب حرام ہوئی تو آپ کو یاد ہے حدیث کا وہ واقعہ، جب شراب حرام ہوئی اور نبی نے کہا کہ آج سے شراب حرام، تو مکہ والوں کا حال یہ تھا کہ حدیث میں واقعہ لکھا ہے کہ جب لوگوں نے گھروں میں سے شراب نکال کر پھینکا، تو حدیث میں یہ واقعہ ہے کہ مکہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی نالوں میں بہتا ہے. کیونکہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی. تو اس زمانے میں کیا تھا معلوم؟ عربوں کا حال جہالت کا دور تھا. جہالت کا دور تھا. یہ تو اللہ نے احسان فرمایا اور محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا، بھیجا. تو جہالت کا دور تھا. تو پہلے کیا تھا؟ باقاعدہ عربوں میں جس کے گھر میں پرانی شراب رہتی تھی تو اس پر وہ باقاعدہ فخر کرتے تھے باقاعدہ. ہمارے گھر میں پورا مٹکا بھرے لے 150 سال پرانا دادا کا، معلوم ہے کیا؟ تو دوسرا وقت تمہارا 150 سال پرانی شراب ہے، میرے تک پڑ رہا ہے کہ 250 سال پرانی ہمارے یہاں.
بارش کا پانی بہتا ہے. جی ہاں، تو شراب کو نبی نے وہاں سے ختم کیا، ناچ گانے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ختم کیا، اور پھر نبی کا دین ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، امریکہ، لندن، جاپان، رشیا، انگلینڈ، کینیڈا، افریقہ، پوری دنیا میں پھیلا. اور آج ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین اور لایا ہوا کلمہ پڑھنے والے نہ ہو. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے. لیکن آج کل میں نے غصے میں بہت خطرناک کہا، کسی نے کمنٹ میں لکھا مجھے، میں نے غصے میں بہت خطرناک کہا کہ یہودیوں کی اولادوں، او محمد بن سلمان، او خبیث، سن لے کہ تو نے اتنی بڑی گستاخی کیا ہے. میں نے سیدھا سعودی حکمرانوں کو کہا کہ تم نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں تم نے ناچ گانوں کو عام کیا، اور تم نے یہاں سے ہمارے یہاں کے جو 2 کوڑی کے ناچنے والے ہیں جن کے نام افسوس یہ کہ مسلمان جیسے، تم نے ان کو وہاں پر بلایا اور نبی کے ملک میں تم نے ناچ گانے کو عام کیا. اللہ تمہیں کسی حال میں بخشے گا نہیں. اور آج کی رات کا حال یہ ہے، ابھی میں خبر بول کے آ رہا ہوں کہ آج سعودی عرب کے کئی علاقوں میں، گلف کنٹریز اور بحرین کے کئی علاقوں میں باقاعدہ آج کروڑوں روپے 31 نائٹ کیسے منائی جائے خوشیوں کے ساتھ، اس کے لیے کروڑوں روپے سعودی عرب میں خرچ کیے جا رہے ہیں اور ناچنے والیاں پہنچ رہی ہیں. سمجھ گیا؟ ناچنے والیاں پہنچ رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا. اور تم یہ سمجھ رہے ہو تم امریکہ کو دکھانے، تمہارے ناجائز باپ کو دکھانے اور تمہارے دنیا کے ملکوں کو تم دکھانے کے لیے کہ ہم بھی ماڈرن ہو گئے، ہم بھی جدید ہو گئے اور اب ہم پرانے ذہن والے نہیں رہے. ارے تم جاہل ہو گئے، اب پڑھے لکھے نہیں ہو گئے. کیونکہ 31 نائٹ بھی کمال کی بات یہ ہے، پڑھے لکھے جاہل مناتے ہیں. زیادہ کون مناتے ہیں؟ پڑھے لکھے جاہل مناتے ہیں. حالانکہ پیک کے پیڑ میں بھی 4 پاؤ ہے. نہیں سمجھا؟ ننگے کو کہاوت ہے نا، ننگے کو دنگا. لیکن زیادہ مناتے کون؟ پڑھے لکھے جاہل. آپ دیکھو برتھ ڈے بھی عام طور سے کون مناتا؟ پڑھا لکھا جاہل. سمجھا؟ تو محمد بن سلمان اور عرب کے حکمرانوں نے وہاں ناچ گانے کو عام کیا. کل میں نے جو ہمارے یہاں سے ناچنے والا گیا تھا جس کا نام سلمان خان ہے، میں نے کل اس کو یہ پیغام دیا کہ سلمان خان تیری عزت اور بڑھ جاتی تھی، لوگوں کے دلوں میں تیری محبت اور بڑھ جاتی تھی اگر تجھے عرب کے حکمرانوں نے تجھے دعوت دی تھی، کروڑوں روپے دے کر تجھے ناچنے کے لیے بلا رہے تھے. تو سلمان خان، مجھ جیسے لوگوں کے دلوں میں بھی تیری عزت بڑھ جاتی تھی اگر تو عرب کے حکمرانوں کو یہ کہتا کہ میں ناچنے والا ہوں، میرا دھندا یہی ہے، لیکن میں اتنا خبیث نہیں ہوں کہ نبی کے ملک میں آ کر ناچوں گا ہوں. اگر تو یہ کہہ دیتا تو تیری عزت اور بڑھ جاتی. اور سلمان خان تو اگر یہ کہہ دیتا کہ میں سعودی آؤں گا لیکن ناچنے گانے کے لیے نہیں آؤں گا بلکہ میں نبی کے روضے پر حاضری دینے کے لیے آؤں گا، وہاں درود پڑھنے کے لیے آؤں گا، نبی کے روضے پر حاضری دینے کے لیے آؤں گا. اگر تو یہ کہہ دیتا عرب کے حکمرانوں سے کہ میں سعودی آؤں گا لیکن حج کے لیے آؤں گا، عمرے کے لیے آؤں گا، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آؤں گا، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آؤں گا، تو ہو سکتا تیرا یہ جملہ اگر تو نے انکار کر دیا ہوتا اور ان کے منہ پر تو نے اگر گوگل جوتا مارا ہوگا، ان شیطانوں کو یہ بتایا ہوگا کہ خبیثوں تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نبی کے ملک میں مجھے ناچنے گانے کے لیے بلا رہے ہو. اگر تو نے ان کے منہ پر جوتا مار دیا ہوتا تو میں نے کل ایک جملہ صاف کہا کہ ہو سکتا تھا تو 56 سال کا ناچتے ناچتے گاتے گاتے ہو گیا. اگر تو اتنا ہی کہہ دیتا کہ میں مکہ جیسے اور عرب جیسے پاک ملک میں ناچنے گانے کے لیے نہیں آؤں گا تو ہو سکتا سلمان خان تیری کسی جملے پر اللہ بخشش کر دیتا. کیونکہ اللہ کے پاس تو بہانا چاہیے. اللہ کو کیا چاہیے؟ ارے بولو، بہانا چاہیے. تو آج سن لو میرے جوانوں کہ آج 31 نائٹ ہے اور جوان ہماری قوم کے جوان بھی اگر ہوٹلوں کی طرف جائیں گے اور 31 منائیں گے، نئے سال کا جشن. اچھا مجھے ہنسی کی آتی ہے، 1 سال کم ہو گیا اور یہ اولا خوش ہو رہا ہے نا بھائی. جیسا برتھ ڈے مناتی ہے تو ایک مرتبہ میں نے کہا کہ مجھے ایک نے دعوت دے دیا، یہ نہیں پتا ہے کہ برتھ ڈے کی دعوت ہے. میں کالج ہے اور اس نے بعد میں مجھے پتا چلا کہ تو برتھ ڈے کی دعوت ہے.
تو میں نے کہا بیٹا ایسا تو جانا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تم چھوڑ کے دو. ارے بولو جانا ہے، اپنا کمال کو دکھانا ہے. اب جس نے دعوت دیا تھا وہ ہو گیا تھا 58 سال کا. کتنے سال کا؟ 58 سال کا. تو میں نے بھی مست کیک کاٹا، ہاتھ میں کیک لیا اور کھلاتے اس کے منہ میں رکھتے رکھتے کہا کھا لے بیٹا، 2 ہی سال بچے. کیا بچے؟ کیونکہ میرے نبی نے کہا میری امت کی عمر 60-70 سال کے اندر ہوگی، تو اس حساب سے تو 58 کا ہو گیا. بچے کتنے؟ 2 ہی سال. تو بتاؤ جس کو کیک کھلاتے کھلاتے موت یاد دلاتی ہے تو مزہ ہے نا کیک میں؟ ارے بولو نا. ارے زندگی کا سال تیرا گیا، ختم ہو گیا اور تو موت کے قریب ہو گیا. اور عجیب پڑھا لکھا جائے اور ہیپی نیو ایئر گیا ہے. یاد رکھو آج پوری بھرمار ہوگی واٹس ایپ گروپ پر ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، ایڈوانس ہیپی نیو ایئر. نہیں سمجھا؟ کیونکہ ایڈوانس والے بولتے ہیں نا جو ایک دم مقابلہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے طرف سے آنے کو ہونا، واٹس ایپ پر سب سے پہلے میرے طرف سے آنے کو ہونا ہے نا. ہیپی نیو ایئر. ارے اسلام اگر مسلمان ہو تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھو، میں نے ہندوؤں سے بھی کہا کہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. یہ 31st نائٹ نہ مسلمانوں کی ہے نہ ہندوؤں کی ہے. ہندوؤں کا نیا سال گڑی پاڑوا سے شروع ہوتا. معلوم تم کو بھی معلوم؟ ہندوؤں کا نیا سال گڑی پاڑوا سے شروع ہوتا اور مسلمانوں کا نیا سال چونگے سے شروع ہوتا. ارے بولو نا بھائی، مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا. میں نے کہاں گئے تھے ہم لوگ؟ کہیں ہم پانچورا میں گئے تھے. تو پانچورا میں نے چلے بات ہنسی کی آتا ہے تو کہہ دوں. تو پانچورا میں نے بچے پانچورا میں نے کہا کہ دیکھو جو باجا بجتا نا، باجا جو بجتا تو اس پہ غور کرنا. وہ میری ویڈیو وائرل ہوئی بہت. جو باجا بجتا تو اس پہ غور کرنا. جو باجا بجتا ابھی میں بول رہا ہوں دماغ میں بٹھا لو، جب بھی باجا بجے گا تو غور کرنا اس پہ. تو اس پہ آواز کیسے آتی معلوم؟ کون کون جائے گا، کون کون جائے گا، کون کون جائے گا، کون کون جائے گا، جہنم میں جائے گا، کون کون جائے گا. سمجھئے؟ تو عجیب بات ہے. ہیپی نیو ایئر نہ مسلمانوں کا ہے، یہ مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا اور مسلمانوں کو بتاتا وہ محرم کہ دیکھ مسلمان اسلام کے ماننے والے، تیرا سال ختم ہوا ذی الحجہ پر اور ذی الحجہ میں بھی قربانی ہے اور تیرا سال شروع ہو رہا ہے محرم سے اور محرم میں بھی کربلا ہے. یعنی مسلمانوں کو اسلامی سال کا آخری مہینہ اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ دونوں مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ مسلمانوں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قربانیوں کے بغیر اسلام زندہ نہیں ہوگا. آج کمال کی بات ہے کہ مسلم جوان نوجوانوں میں لگ گیا. پہلے ایک جملہ اور یاد آ رہا ہے مجھے، گھوڑا جو نا گھوڑا شان ہوتی تھی میدان کی. کہاں کی شان ہوتی تھی؟ گھوڑا جہاد شان ہوتی تھی میدان جہاد کی. مگر کمال ہو گیا کہ ناچنے والوں نے اس گھوڑے کو بھی ناچنے والا بنا دیا. اب گھوڑا میدان میں نظر آ رہا، کہاں نظر آ رہا؟ شادیاں میں. گھوڑا کہاں نظر آ رہا؟ شادی میں. اور کمال کی بات ہے کہ ناچنے والوں نے اس کو بھی ناچتے. ایسے ہی ایک قوم نے بھی اپنی اصلی حقیقت بلا دیا. مسلم جوانوں تمہارا کام ناچنا گانا نہیں ہے، تمہارا کام جو ہے موج مستی نہیں ہے، بلکہ نبی کے وہ جملے کو کہہ کر بات ختم کروں گا کہ ہمارے نبی نے کیا کہا؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا، نبی کے الفاظ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی کھیتی ہے. یعنی یہاں جو زندگی ملی ہے، یہاں جو زندگی کی قیمتی ایک ایک لمحہ جو ملا ہے، نبی فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جس طریقے سے اس کو بولے گا اسی طریقے
طریقے سے آخرت میں اس کا پھل ملے گا. یہاں تو نے ناچ گانوں میں وقت لگایا, یہاں تو نے ہیپی برتھ ڈے منانے میں وقت لگایا, یہاں تو نے 31 منانے میں وقت لگایا, یہاں تو نے دنیاوی کاموں میں زیادہ وقت لگایا, تو یاد رکھ جو بوئے گا وہی کاٹے گا. یہ دنیا اسی کا گھر ہے, آزمائش امتحان کا ہے. جو کچھ تم نے یہاں کیا اس کا رزلٹ تمہیں آخرت میں لینا ہے. تو میں مسلمان جوانوں سے کہوں گا کہ پوری طریقے سے 31 کسی کو مبارکباد واٹس ایپ پر بھی دینا نہیں. اچھا نئے سال کی مبارکباد دینا کوئی اسلام کے ہے بھی نہیں. چلو مسلمانوں کا ساتھ سمجھے شروع ہوا کہاں سے؟ محرم سے. تو اس کا مطلب اپن ابھی نہیں دیں گے, وہ ٹائم پہ دیں گے, ایسا بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر نئے سال کی مبارکباد دینا اسلام میں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد 63 سال تک کے رہے. تو ایک بھی حدیث بھی یہ بھی تو یہ ایک واقعہ تو ملنا چاہیے تھا کہ صبح صبح اٹھے ایک مرتبہ تو حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے کہا, حضور ہیپی نیو ایئر. ارے بولو, صحابہ نے حضور سے کہا یا حضور نے, ارے بولو, صحابہ سے کہا ہم کو تو حکم دیا گیا ہے دل شانے پن کرنا نہیں, جتنا وہاں دکھ رہا اتنا ہی کرنا, اپنے من سے زیادہ شانے پن نہیں کرنا. نبی نے 2 عید دیے ہیں, تیسری عید پاؤلے کرنا نہیں. یہ کلیئر اصول ہے. نبی نے کہا 2 عیدیں ایمان والوں کو دی جا رہی ہے, اور یہ دونوں عیدیں کس نے دیا؟ ارے بولو, حضور نے بتایا کہ یہ دونوں عید تمہاری ہے, عید الاضحیٰ عید الفطر, یہ دونوں عید تمہاری ہے, یہ 2 عید تمہاری ہے. اب اپنے طرف سے 1.5 شانے پن کر کے تیسری عید لانا نہیں. یہ کیوں کہہ رہا ہوں, تھوڑا برا لگتا, لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ تم اتنا ہی کرو جتنا قرآن و حدیث میں یا نبی کی زندگی میں, صحابہ کی زندگی میں تم دیکھ رہے ہو. تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کبھی آپ نے کوئی حدیث سنی کہ محرم کی 1 تاریخ کو حضور نے صحابہ کو ہیپی نیو ایئر کہا یا صحابہ نے؟ کیونکہ ایک ایک چیز محفوظ ہے نا. ہمارے نبی کی تو ایک ایک ادا محفوظ کر دیا اللہ نے. ارے ہمارے نبی سفر پر جا رہے ہیں, سفر پر جا رہے ہیں, تو راستے میں کون سے پیڑ کے نیچے رکے تھے اور وہاں پر ٹھہرے تھے, یا کون سی جگہ رک کر طہارت کیے تھے, پیشاب کیے تھے, یہ بھی حدیث میں ہے. یعنی ایک ایک چیز میرے نبی کی ارے بولو موجود ہے. تو ہیپی نیو ایئر کیوں نہیں دکھ رہا؟ نہیں دکھ رہا. تیسری عید کیوں نہیں دکھ رہی؟ کیوں بھائی محرم میں ہم جو باولے چالے کرتے وہ کیوں نہیں دکھ رہے؟ کیوں باغ بنتے ہم, وہ کیوں نہیں دکھ رہا؟ ہم ایکچوئل میں ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بدنام کر رہے ہیں. بلکہ ایک واقعہ سنا کر بات کروں کہ میں بلڈانا کے لیے جا رہا تھا, بلڈانا کے لیے بیان کے لیے جا رہا تھا. ایکچوئل میں محرم کا مہینہ تھا تو 7 یا 8 محرم تھی. تو بلڈانا میں میں بیان کے لیے جا رہا تھا پور ہوتے ہوئے. تو پور میں ہم چائے پینے رکے. تو اس وقت میرا ڈرائیور جو شرما تھا, بمن شرما میرا ڈرائیور تھا. اب جب ہم رکے تو پور میں ہم کو 3-4 راستے میں باغ ملے. نہیں رہا باغ ملے, باغ ایسا پورے آنکھ کو لگانا پڑتا, باغ ملے. تو وہ باغ ملے, ہم نے باغ دیکھے, شرما نے بھی باغ دیکھا. اور جب ہم آگے بڑھے تو شرما دھیرے سے پوچھتا, مفتی صاحب ایک بات پوچھ گیا ہو, مطلب پوچھ ہے. تو بولے یہ مہینے میں تم کو ایسا بننا پڑتا ہے, اور میں دیکھ رہا تھا کو, میں تم کو دیکھ رہا ایسا بنے. تو اسلام کو بدنام ارے بولو ہم کر رہے ہیں, اسلام کو بدنام ہم کر رہے ہیں. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے راوے میں, ہمارے گاؤں میں باپ بہت دھوم سے ہوتے تھے, ہے نا. تو ہماری خالہ جو ہے باپ کو دودھ پلاتی تھی. باغ آتے تھے, باغ کی دودھ پیتے تھے, کٹورے میں دودھ پلانا پڑتا تھا باپ کو. کھیلتے تھے پیارے تھے وہ, کٹورے میں دودھ دینا پڑتا تھا. تو اب میں جب بڑا ہوا مدرسے سے پڑھ کے آیا, تو پھر بڑا ہوا جب میں مدرسے سے پڑھ کے آیا, پھر میں نے دیکھا کہ خالہ باپ کو دودھ دے رہی. میں نے بولا خالہ یہ کیا ہے؟ تو بولے بیٹا یہ باغ ہے. تو بولا باپ کو ہڈیا دے, باپ کو چھچڑے دار, باپ کو کیا دار سمجھے کیا دے؟ ہڈیا چھچڑے, کیونکہ باپ دودھ کیا بولے جاتے ہیں. اسلام کی چھڑی نگاہ کر رکھتے ہیں. اوریجنل اسلام کیا اور ڈپلیکیٹ اسلام کیا. خیر
بس 31 کے تعلق سے آپ کو بتا دیا، اور بہت کھل کر میں نے رات میں بیان میں بولا. جن لوگوں نے رات کا لائیو بیان نہیں سنا ہوگا، پوری دنیا میں ہزاروں لوگوں نے سنا، وہ آج کا بیان میرا جو، کیونکہ ہر وقت باتیں الگ الگ دماغ میں آتی ہے، اللہ کیا باتیں ڈالتا ہے. کل جو بولا وہ الگ اسٹائل تھا، ابھی جو بولا وہ الگ اسٹائل ہے. جن لوگوں نے سنا نہیں ہے اور رات کا بیان ضرور سننا. لیکن آج آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ پیارے بچوں، ہم واٹس ایپ پر کسی کو ہیپی نیو ایئر بھیجیں گے بھی نہیں، اور کسی کا ہیپی نیو ایئر قبول کریں گے بھی نہیں. ورنہ بھیجنا نہیں ادھر سے آیا تو اتنا تو بھیج رہا سیم ٹو یو، نہیں سمجھا؟ کچھ سمجھے؟ یہ لکھ کر نہیں بھیجا ہیپی نیو ایئر، ادھر سے آیا تو کسے جواب دینا فرض ہے نا اپنوں کو، تو کچھ نہیں کر رہا، ادھر سے اس بھی لکھ دیا سیم ٹو یو. نہیں تو ایسے باولے چالے ارے بولو نہیں کرنا، بلکہ اگر کوئی قریبی ہندو دوست بھی رہا تو اس کو سمجھانا کہ 1 سال کم ہو گیا نا باولے، تو خوشی کا موقع نہیں ہے، الٹا موت کے اپن قریب ہو گئے، اور یہ 1 سال ختم ہو گیا. ابھی اومیکرون نہیں سمجھا، اومیکرون بھی تو خیر بس ہنستے کھیلتے میں نے تھکا ہوا ذہن تھا، لمبا سفر کر کے آیا ہوں. جو کچھ بھی باتیں بولتی ہیں اللہ قبول فرمائے. جن حضرات نے سنت